بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال میرے دماغ میں بہت عرصے سے تھا کہ میں اس پر کچھ کام کروں اور اس کے بارے میں کچھ مطالعہ کروں، کہ وہ سوال یہ تھا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا اور پھر دنیا میں کیوں بھیجا اور کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو انسان کو جب بنایا تھا تو دو مخلوق آلریڈی موجود تھیں، ایک فرشتے اور ایک دوسری جنات۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی ہر وقت بجاداری کرتے رہتے ہیں، تو بھی انسان کو کیوں بنایا؟ اس کے بارے میں تھوڑا مطالعہ کیا، اور جو کچھ مطالعہ کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود، یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے، جس طرح دوسرے جانوروں کا وجود ہے۔ یہ حیوانی وجود سادہ الفاظوں میں جسم ہے، جسے جو مادہ سے نظر آتا ہے وہ جسم جو ہے وہ حیوانی وجود ہے۔ لیکن زندہ ہستی اس زمین میں سے پیدا کی گئی ہے، اور قرآن میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سے بن جاتی ہے، وہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی، پھر کئی صدیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ حیوانی وجود پایا تکمیل تک پہنچا، مکمل ہوا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کو تصفیہ کیا۔ تصفیہ معنی کہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور جب پھر آپ اس کو صورت دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تزئین کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، ان میں جو خامی نظر آتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے بھی اسی طرح انسان کے حیوانی وجود کو بنایا ہے، اچھی شکل دی ہے۔ اور جب اس مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسمان سے ان کی شخصیت ان کے اندر الہام کی گئی، یعنی کہ آسمان سے ان کی شخصیت ان کے اندر اتاری گئی۔ جو حیوانی وجود تھا اس کے اندر وہ شخصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ میں نے ڈالی ہے۔ اس طرح انسان اپنی جسم یا قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے، اور اسی طرح بنا جس طرح دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کی جو نسل اس وقت موجود تھی تو اس کے جو حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے دو کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہیں انسانی شخصیت دی گئی۔ تو ان کو قرآن مجید نے آدم اور حوا کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ حوا کا نام تو قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن میں ضرور کرا دیا ہے کہ یہ حوا اور آدم ہیں، اور جس کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی۔ آدم کو تو نہ صرف انسانی شرف حاصل ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھی، جن میں فرشتے بھی تھے اور جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی۔ یعنی کہ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسکیم ہے کہ میں ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں، اس کا تعارف پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات جو موجود تھیں، جن میں فرشتے بھی تھے اور جنات تھے، ان کے سامنے رکھے۔ تو ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر جو پوری کائنات میں ہے، پورے کرے میں ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، اس انسان کو زمین کی بادشاہت بھی دیں گے، اس کے سپرد کر دیں گے، تو انسان تو بڑا فساد برپا کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور واضح کیا کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک انٹرنل دنیا قائم کروں، یعنی کہ ابدی دنیا قائم کروں۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ انتخاب کے لیے پہلے میں ان کا امتحان لوں گا، یعنی کہ اس وقت یہ جو انسان زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، اور یہ پیدا ہوں گے زمین کے اوپر، انسان کو یہاں پیدا کریں گے، یہاں سے رخصت ہوں گے،
پھر ان کو میں اٹھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں ان کو اٹھا لوں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے ان کو اپنی جنت میں آباد کر دوں گا، اور جنت موت کا خاتمہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انسان جنت میں رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ جو کس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے، مقصد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ خدا کی ابدی دنیا میں آباد ہوں گے اور اٹرنل لائف ان کو دی جائے گی، اور اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ پاکیزگی کا امتحان دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دیں۔ سارا امتحان کیا ہے؟ پیوریفیکیشن کا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور جو پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا، جتنی زیادہ ترقی کرے گا، اس کے لحاظ سے جنت میں بھی اس کے درجات ہوں گے۔ اس اسکیم کو سامنے رکھ کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں نے مختصر طریقے سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میرا سوال تھا کہ آخر انسان کی مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو اس سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ میں انسان کو اس لیے بھیجا ہوں کہ میں اس کا امتحان لوں گا، اور اس کی عمل کی بنیاد پر جنت میں اس کو لے کے جاؤں گا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ خدا حافظ۔